درس گاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، ہماری درس گاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد کے پیچھے یہی تو مرکز روداد ہوتے ہیں، ہر ایک روداد کے پیچھے یہی تو مرکز روداد ہوتے ہیں۔ ذی وقار میری آج کی تقریر کا عنوان ہے والدین اور استاد کا مقام۔ جناب والا، مجھے آج اس موضوع پہ بہت سنبھل کر بات کرنی ہے، کیونکہ بات ہے میرے اساتذہ اور والدین کی عزت و تکریم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری درس گاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، ہماری درس گاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہی مرکز روداد ہوتے ہیں۔ جناب صدر، میرے معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کے اس پروقار تقریب میں میری تقریر کا عنوان ہے استاد کا مقام۔ جناب صدر، آج مجھے صبر کر بات کرنا ہے، کیونکہ بات میرے اساتذہ اکرام کی عزت و تکریم کی ہے۔ ادب بھی کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب بھی کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، استاد بھی نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں۔ سامعین محترم، طالب کیونکہ استاد گمان کو یقین میں بدلتا ہے، بنجر زمین کو کھلیان بنا دیتا ہے، پتھروں کو تراش کر نگینا بنا دیتا ہے، چشمہ بصارت کو نگاہ بصیرت عطا کرتا ہے۔ الراز کے استاد کو معمار قوم کا درجہ حاصل ہے، یہ کسی بھی قوم کی ترقی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی مرتبت، میرے شفیق اساتذہ کرام، سامعین باتمکین اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے والدین اور اساتذہ کا ہماری زندگی میں کردار۔ جناب صدر، انسانی نظام حیات کا دار و مدار روح اور جسم پر ہے۔ جسم کی پرورش حقیقی بات کے وسیلہ سے عمل میں آتی ہے، لیکن جو روح کو تسکین خاطر کا سامان مہیا کرتا ہے وہ استاد ہے، جسے روحانی بات کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یونانی مفکر ارسطو اور امام غزالی نے شیخ مقصد کو گہرائے ارادت کچھ اس طرح پیش کیے ہیں کہ حقیقی بات نفس کو کافر کیوں آتے ہیں؟ ایک معصوم پرندہ جڑا مہمانے کا خبرہ دے دے کتنے وصول شادہ دے دے کافر کیوں؟ میں یاداں کافر کہیں مذہب کا نانی نہ کہیں دی ذات کا نہ ہے، نہ کہیں دی اوقات کا نہ ہے۔ کافر ایک کردار کو آدم جیتے ہوئے نروار کو آدم۔ میں آدھا
ਕਹੀਂ ਬਸਤੀ ਦਾ ਗੋਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹੀਂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇ, ਥਾਣੇ ਉੜਦਾ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਕਿਮ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕਹੀਂ ਮਜਬੂਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਕਹੀਂ ਮਜਬੂਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਖਸੇ ਦੇ ਕਾਫੀ।